اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، اسلامی ویڈیوز ہیں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک کے کلیم نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ رتبہ دیا، اللہ پاک نے آپ کو یہ فضیلت بخشی کہ آپ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم پر آپ کو نبی جو مبعوث فرمایا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کا وقت نزاع آیا، جب ان کا ظاہری دنیا سے وصال کا وقت آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو کہنے لگے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے، اللہ پاک نے بلایا ہے، تو لہٰذا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار جو تھپڑ ہے نا وہ اسرائیل علیہ السلام کے منہ پر رسید کر دیا۔ اب اتنا زور سے تھپڑ لگا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ جو تھی وہ باہر نکل آئی۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے عام انسان کو کہ جو اتنا زوردار تھپڑ کے آنکھ باہر نکل آئے، یہ ظاہر ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ ماننے میں بندے کی جو عقل ہے نا وہ دھنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے نبیوں کو عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کا ہر کام جو ہے وہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے اور انسان کی جو سوچ ہے اس سے بہت ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ جب نکل آئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی جو آنکھ تھی وہ ہتھیلی پر رکھی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا اللہ، یہ تمہارے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے میرا یہ حال کر دیا کہ میری آنکھ پھوڑ دی، میری آنکھ نکال دی۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو آنکھ تھی وہ دوبارہ ٹھیک کر دی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسے کرو کہ جنت سے ایک بیل لے جاؤ، جنت سے ایک بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت علیہ السلام نے ایسے کیا، اللہ پاک کے حکم کا جو حکم تھا اللہ پاک کا اس کی تعمیل کی، بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ پاک کا حکم سنایا کہ آپ اس کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آ جائیں گے اس کے نیچے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اتنی عمر بڑھنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، اس کے بعد میں پھر دوبارہ آؤں گا، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ اٹل ہے اور جو موت ہے وہ اٹل ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم نے پھر بھی آنا ہے تو پھر ابھی لے چل، پھر یہ اتنی عمر بڑھانے کا کیا فائدہ، پھر ابھی چلتے ہیں۔ تو دوستو، عزیزو، ناظرین اکرام، یہ میرا بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھلا چکے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اس قدر غافل ہو گئے ہیں کہ اپنی موت کو بھول گئے ہیں، پس پشت ڈال چکے ہیں، جو کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو جھٹلا سکیں، اس حقیقت کو جھٹلا سکیں، کیونکہ یہ ایسی سچی اور سچی حقیقت ہے جو بالکل آ کر ہی رہنی ہے، اور یہ ہم سب نے اس کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری جو اگلی منزلات ہیں، قبر کی منزلات ہیں، پھر ہماری حشر کی جو منزلیں ہیں ان کو طے کرنا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر ہمارے اعمال جو ہیں ان کی جزا اور سزا کا عمل ہوگا، پھر اللہ پاک جسے اپنی رحمت سے بخش دیں گے وہ بندہ جنت میں جائے گا اور وہی بندہ سرخرو ہوگا۔ تو آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں
اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہمارے اعمال آج ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی ایسی اعمال کی بنا پر ایسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر انہی اعمال کی بدولت اللہ سے ہم سرخرو کا جو ہے وہ امید رکھیں، سرخرو ہونے کی، اللہ پاک سے بخشش کی امید رکھیں۔ تو دوستو عزیزو، میرے معزز ناظرین کرام، اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں امت بنا کر اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم وہ امتی ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، وہ بھی اس بات کا یعنی کہ اللہ پاک سے دعا کر چکے ہیں اس بات کی کہ اللہ پاک مجھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اعمال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔